حامدوں و مصلی اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، کچھ سوالات جو میرے پاس آئے ہیں، ان سوالوں کا جواب میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قصر نماز کب اور کیسے ادا کریں گے؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ قصر کے معنی آتے ہیں تخفیف کرنا، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہیں اس کو 2 رکعت پڑھنا۔ تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت اس وقت پڑھا جائے گا جب نماز پڑھنے والا شرعی مسافر ہو۔ شرعی مسافر کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے گھر سے 48 میل یعنی 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر کا اگر وہ سفر کر رہا ہو تو 77 کلومیٹر کے اوپر جب وہ پہنچے گا تو اب وہ مسافر ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں ہر 4 رکعت والی نماز جو فرض ہے اس کو وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے اندر وہ قصر کرے گا۔ اب اس کے اندر ایک اور مسئلہ اس طریقہ پر بیان کیا جاتا ہے کہ اب یہ مسافر جب تنہا نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز، تو اب وہ تنہا نماز پڑھنے والا 4 رکعت نہیں پڑھے گا بلکہ 2 رکعت پڑھے گا۔ 2 رکعت پڑھنا ان کو واجب ہے۔ اگر مسافر تنہا نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت والی نماز کو، اگر وہ 4 رکعت ہی پڑھ لیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ حالت سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا یہ ان کے ذمہ واجب ہے، ان کے اوپر اس کو عمل کرنا ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ سنیے، اگر مسافر آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب مقیم ہے تو پھر یہ مسافر آدمی امام کی اقتداء میں مکمل 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ اب اس کے اندر ایک اور بات یہ کہ جب ایسی بستی کے اندر مسافر آدمی گیا جہاں پہ ان کو نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا، کوئی دوسرا نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو اب انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں میں اعلان کرے کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں، میرے ذمہ قصر واجب ہے، یہ 4 رکعت والی نماز ہے، میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دوں گا۔ تو اب ان کے ساتھ جو مسافر مقتدی ہوں گے وہ بھی 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے، لیکن جو مقیم ہوں گے، جو مسافر نہیں ہوں گے، ان کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پہ جب امام صاحب مسافر سلام پھیریں گے تو اب اس کو ما بقیہ 2 رکعت نماز بغیر سلام پھیرے ہوئے وہ کھڑے ہو کر کے مکمل کریں گے، ٹھیک اسی طریقہ پر جس طریقہ پر مسبوق یعنی جن کی 2 رکعت نماز کسی امام کے پیچھے چھوٹ گئی ہے تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کس طریقہ پر اٹھ کر کے وہ نماز کو مکمل کرتے ہیں، اسی طریقہ پر یہ لوگ بھی مسافر امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد چھٹی ہوئی رکعت کو مکمل کریں گے۔ ایک اور سوال اسی سلسلے میں آیا ہے کہ کیا سنت نماز میں بھی قصر کریں گے؟ تو اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ قصر صرف فرض نمازوں کے اندر ہیں اور وہ بھی 4 رکعت والی نماز میں۔ سنت کے اندر قصر ہرگز نہیں ہے۔ سنت اگر آپ کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو اس بارے میں یہ تفصیل آپ یاد رکھیے کہ آپ کا سفر جاری ہے، منزل مقصود تک ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں،
ट्रेन में हो या किसी गाड़ी में हो, थोड़ी देर के लिए रुकी, तो आप नमाज कसर जब पढ़ेंगे या कोई भी आप जब नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये डर है कि भाई हम नमाज सुन्नत पढ़ेंगे तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी या फिर हमारे साथ जो लोग हैं उनको तकलीफ होगी, इस तरीका पर अगर डर बना हुआ है तो आपको उस वक्त में सुन्नत छोड़ने की इजाजत है। सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ लें और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में आ जाएं। लेकिन उलमाए किराम ने यह बयान फरमाया है कि अगर फजर का वक्त हो तो फजर की सुन्नत को कंपलसरी पढ़ना है, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजर की सुन्नत के ताल्लुक से उनकी फजीलत को बयान फरमाया है कि आप फजर की सुन्नत को कंपलसरी पढ़ना, चूंकि उनकी फजीलत बहुत ही ज्यादा है, लिहाजा फजर की सुन्नत को तर्क नहीं किया जाएगा, फजर की सुन्नत अदा की जाएगी और फिर फजर की फर्ज नमाज को भी पढ़ा जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, सफर आपका जारी है, आप रुके हैं नमाज ही के लिए, किसी तरह का कोई डर नहीं है, न गाड़ी छूटने का न सामान के लुटने का, तो ऐसी सूरत में सुन्नत का पढ़ लेना बेहतर और अफजल है। फिर उसके बाद सफर आपका कंप्लीट हो गया, मंजिल मकसूद पे आप पहुंच चुके हैं और 15 दिन से कम ठहरने का भी आपका इरादा है, तो भी उलमाए किराम ने बयान फरमाया है कि इस सूरत में इसको सुन्नत पढ़नी चाहिए और मुकम्मल पढ़नी चाहिए, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर के अंदर जाते तो आप सुन्नत का भी एहतमाम किया करते थे। इस सिलसिले में एक और मसला समझ लीजिए कि आप शरई मुसाफिर हैं, मंजिल मकसूद पे आप पहुंच चुके हैं और मंजिल मकसूद पे पहुंचने के बाद आपने वहां पे ठहरने का इरादा कम से कम 15 दिन का कर लिया है या उससे ज्यादा का कर लिया है, तो फिर आप मुसाफिर नहीं रहेंगे, अब आप मुकीम हो जाएंगे। जब आप मुकीम हो गए तो फिर नमाज के अंदर आप कसर हरगिज नहीं कर सकते हैं। 4 रकत वाली नमाज फर्ज को आपको 4 ही रकत अदा करना है। लेकिन आप मंजिल मकसूद पे पहुंचे हैं, 15 दिन से ज्यादा भी रह रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि मैं 15 दिन रुकूंगा यहां पे या नहीं रुकूंगा या उससे पहले चला जाऊंगा। आपने अकामत की नीयत नहीं की और 15 दिन से ज्यादा आपका ठहरना हो रहा है, लेकिन फिर भी आप मुसाफिर ही रहेंगे, चूंकि आपने 15 दिन ठहरने का इरादा नहीं किया है और आपको मालूम भी नहीं है कि हम यहाँ पे कितना दिन ठहरेंगे, 15 दिन या 1 महीना ठहरेंगे। इरादा मुकीम का नहीं करने की वजह से, नीयत नहीं करने की वजह से आप मुसाफिर ही रहेंगे और हालत सफर में जो मसला नमाज का है उसी हिसाब से आप नमाज अदा करेंगे। उसके बाद एक और मसला, एक और सवाल आया है, वो सवाल यह है कि सजदा सहव नमाज के अंदर कब वाजिब होता है। तो इस सिलसिले में याद रखिए कि अगर नमाज के अंदर आपने वाजिब को छोड़ दिया है, वाजिब आपसे छूट गया है या फिर फर्ज की अदायगी में ताखीर हो गई है, तो आपके जिम्मा नमाज में सजदा सहव लाजिम है। सजदा सहव जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक नमाज आपका मुकम्मल नहीं होगा। किस तरीका पर? मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकत वाली नमाज है, उसमें पहला कादा जो है 2 रकत के ऊपर बैठना, यह वाजिब है। अब 2 रकत के अंदर बैठना वाजिब था, आप उसके अंदर बैठे नहीं बल्कि आप खड़े हो गए मुकम्मल तौर पे सीधा, तो कादा ओला ये वाजिब था, आप भूल से उस कादा ओला को छोड़ दिए, तो अब ऐसी सूरत में आपको सजदा सहव करके
نماز کو کمپلیٹ کرنی ہے، جب جا کر کے آپ کی نماز انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ فرض میں تاخیر کس طریقہ پر ہوتی ہے؟ فرض میں تاخیر کا طریقہ یہ ہوگا کہ نماز میں 2 سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ آپ نے ایک سجدہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ آپ بھول گئے کرنا، آپ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے جب ہو گئے اور نماز کے اندر قیام کرنا یہ فرض ہے، پھر آپ کو یاد آیا کہ بھائی میں نے ایک ہی سجدہ کیا تھا، پھر آپ دوسرے سجدے کے اندر نیچے آ گئے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے کھڑے ہوئے، تو یہ قیام جو تھا، یہ قیام فرض تھا، اس کے اندر تاخیر ہوئی۔ دوسرا سجدہ جو کرنا تھا وہ فرض تھا، اس کے اندر تاخیر ہوئی۔ تو اس تاخیر کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو نماز کے اندر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یا پھر اس طریقہ پر کہ قاعدہ اولیٰ کے اندر جب آپ بیٹھے ہیں تو التحیات اور تشہد یہ پڑھنا واجب ہے۔ آپ اس کی جگہ پہ اس کو پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو پھر جو ہے قیام کے لیے اٹھنا یہ فرض ہے، لیکن آپ اس کے اندر درود شریف پڑھنے لگے، تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جو تیسری رکعت کا قیام تھا وہ فرض تھا، اس کے اندر تاخیر ہو گئی۔ تو اس تاخیر کی وجہ سے آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا، آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال اسی سلسلے میں آیا ہے کہ نماز کے اندر ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن آدمی نماز پڑھنے والا سجدہ سہو کرنا ہی بھول گیا، دونوں طرف سلام جب پھیر دیا پھر جا کر کے اس کو یاد آیا، تو اب کیا کرے گا؟ تو اس سلسلے میں جواباً یہ عرض ہے کہ نماز کو پھر سے لوٹانا پڑے گا، ان کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ سجدہ سہو رکھا اس لیے گیا ہے کہ آپ کو اس سزا کی تکمیل کرنی ہے کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، شرط لگا دی گئی۔ اب یہ شرط ہی پایا نہیں گیا، غلطی کے اوپر غلطی کر دی، تو اب پھر سے آپ کو اثر نو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور ایک سوال اور آیا ہے کہ نماز کے اندر شک پیدا ہو گیا کہ بھائی کچھ نہ کچھ جو ہے نماز میں غلطی ہوئی ہے، تو اب میں سجدہ سہو کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، اس طرح کا اگر شک و شبہ نماز میں پیدا ہو جائے تو آپ کا سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ فرائض کے اندر تو کچھ غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اگر فرائض میں کچھ غلطی ہوئی ہے اور فرض رکن اگر چھوٹ گیا ہے تو اس کو جبھی ادا کرنا ہے، اگر نہیں کرے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو پھر سے اثر نو نماز کو لوٹانی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ واجبات کے اندر غلطی ہوئی ہے لیکن کیا غلطی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں چل رہا، شک کے اندر مبتلا ہیں، اور جب اس طرح کا شک نماز میں واجبات کے تعلق سے اگر پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں بہرحال بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیجئے، چونکہ سجدہ سہو کے کرنے سے آپ کا وہ شک بھی دور ہو جائے گا اور نماز بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو پھر آپ اس شک کی بنیاد پر آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال آیا ہے نمازی کے تعلق سے، وہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ ابھی جو میں آپ کو طریقہ اور فضیلت بیان کروں گا وہ سنن ابی داؤد کے اندر جو طریقہ اور فضیلت بیان کیا گیا میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے فضیلت سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک ایسی عبادت نہ بتلا دوں جس عبادت کو جب آپ ادا کریں گے
تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سنن ابی داؤد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے تعلق سے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہے تو ان کے 10 طرح کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کیا کیا ہیں وہ سنیے۔ اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پرانا گناہ جو کبھی اس نے کیا تھا وہ بھی معاف ہو جائے گا، نئے طور پہ اگر گناہ کیا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، وہ گناہ جو بھول کر کے وہ کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، وہ گناہ جو جان بوجھ کر کے وہ کیا ہے وہ بھی گناہ ان سے معاف ہو جائے گا، جو چھوٹا گناہ ہے وہ بھی معاف ہوگا، جو بڑا گناہ ہے وہ بھی معاف ہوگا، جو گناہ وہ چھپ کر کے انسانوں سے کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا، جو علل اعلان لوگوں کے سامنے کیا ہے وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو اس طریقہ پر اس نماز کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب میرے دوستو، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد معاف ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کا بیان فرمایا ہے وہ طریقہ بڑا ہی مشکل ہے۔ جب انسان اتنا مشکل عمل نماز کے ذریعے سے وہ کرے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں دے گا؟ انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق دے گا۔ وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں، اور اس طریقے کا ذکر سنن ابی داؤد کے اندر کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے اس کو سنیے۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیجئے گا۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، پھر بھی اگر آپ زبان سے کریں گے تو اس طریقہ پر کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کے، رخ میرا کعبہ شریف اللہ کے واسطے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقہ پر کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیجئے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیے گا۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد آپ کو 15 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے، پھر اس کے بعد ضم سورہ کیجئے، پھر ضم سورہ جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد پھر 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 25 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیے، رکوع کی تسبیح پڑھیے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیے، 35 ہو گئے۔ رکوع سے اٹھیے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے جب آپ ایسے کھڑے ہو جائیں گے، قومہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں پھر 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے تو 45 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کم سے کم پڑھیے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ اس کو پڑھیے تو 55 ہو جائیں گے۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر کے جب جلسہ میں بیٹھیں گے پھر 10 دفعہ اس کو پڑھیں گے تو 65 ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے اندر آپ جائیں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو 75 دفعہ ہو جائے گا، یعنی 75 ٹائمز ایک رکعت کے اندر۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 15 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ویسے ہی بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، پھر اس کے بعد 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی طریقہ پر ہر رکعت کے اندر پہلے 15 دفعہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہوگا تو 4 رکعت میں 300 دفعہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اور جب آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو بیان فرمایا جو ہم نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ان کے اگلے پچھلے جان بوجھ کر کے انجانے میں، رات کی تاریکی میں یا پھر دن کے اجالے میں جو بھی گناہ وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نماز کی برکت سے ان کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، لوگوں کو چاہیے
کہ وہ اس نماز کو روز پڑھے، لیکن اگر اس کو روز وقت نہیں ملتا ہے تو کم سے کم اسے چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن پڑھے۔ اگر ہفتے میں ایک دن کا بھی ٹائم نہیں ہے تو اس کو مہینے میں ایک دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اگر مہینے میں بھی پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو سال میں ایک دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اگر سال میں بھی ایک دفعہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو ان کو زندگی میں کم سے کم ایک بار تو اس صلاۃ التسبیح کو پڑھ ہی لینی چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، عام طور پر جو عبادت کی رات ہوتی ہیں، جیسے شب برات، شب قدر، ان راتوں میں جگنے کا موقع اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ تو ان راتوں میں جب ہمیں اللہ یہ موقع عطا فرمائے تو جہاں ہم تمام دوسری عبادتیں کرتے ہیں، ان عبادتوں کے ساتھ اپنا وقت قیمتی نکال کر کے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی مرد و خواتین سبھوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔